اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو سوالات کے مختصراً جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو لجنہ کی طرف سے مجھے کیے گئے ہیں۔ ان سوالات میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی خاتون سے، کسی سویڈش خاتون نے سوال کیا یا اعتراض کیا کہ اسلامی طریقے کے مطابق جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ان کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے اور خون بہایا جاتا ہے، جبکہ ان کا ایجاد کردہ جو طریق ہے کہ جانور کو سٹن کر دیا جائے یا اس کی جو نروس سسٹم ہے اس کو فیل کر کے اس کو خاموش کرا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ یہ اعتراض دراصل انہوں نے کم علمی کی وجہ سے کیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ اعتراض اکثر لوگ کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں اس کا اصولی طور پہ جواب دے دیتا ہوں جو آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو جب ضرورت اور موقع آئے تو اس کو ضرور بیان کیا کریں۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایک اصولی بات ہے۔ یہ ہر مسئلے کے بارے میں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے تو وہ سوال کرنے کے بعد اس کا جواب اپنی مرضی کے مطابق نہ پا کر پھر اگریسو ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی ناراضگی کا اظہار بعض دفعہ لفظوں میں کرتا ہے، بعض دفعہ باڈی لینگویج سے کرتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، یعنی میں سویڈش غیر مسلموں کو جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ جب مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ نے پوچھا ہے، اب یہ میرا حق ہے کہ میں اس کا جواب دوں، اور آپ کا فرض ہے کہ اس کو سنیں اور اس کے بعد آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں متفق، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں آزاد ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ جب میں سوال کروں تو تم اس کو اگر میری مرضی کے مطابق جواب نہیں دیتے یا تم ہار نہیں جاتے، کیونکہ میں نے اعتراض کیا ہے تو تمہیں اب ہارنا چاہیے، تو تم اگر ہار نہیں جاتے تو پھر میں غصہ کروں گا یا کروں گی، یہ غلط بات ہے۔ اصولی طور پہ صرف اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات انہیں شروع میں ہی بتا دیں کہ آپ نے پوچھا ہے، میں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے، اب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اتفاق کرتے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا موقف آ گیا ہے مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، ناراض ہونے والی اس میں کیا بات ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں۔ اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک خاتون نے سوال کیا ذبح سے متعلق کہ جو اسلامی طریق ہے جانور کو ذبح کرنے کا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی بڑی لاجیکل باتیں کرتا ہوں جو آپ کو میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، اس کی تو دو ہی ہستیاں اس کا جواب دے سکتی ہیں، یا تو وہ یعنی خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہوگا، کیونکہ اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، اس کا جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اس کی ذرہ ذرہ سے وہ واقف ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یا پھر وہ جانور بتا سکتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ذبح ہونے کے بعد۔ اب ان دونوں صورتوں میں آپ ان دونوں ہستیوں میں سے نہیں ہیں، نہ تو آپ وہ خالق ہیں جس نے اس جانور کو پیدا کیا، نہ آپ وہ جانور ہیں جس کو ذبح کیا جا رہا ہے کہ آپ بتا سکیں کہ اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آپ تو ایک تھرڈ پارٹی ہیں، ایک صرف مشاہدہ کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور دیکھ کر آپ اندازے لگاتے ہیں۔ ہم کس کی بات مان کر اس طریق کے مطابق ذبح کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ ہم اس کریٹر کی بات مانتے ہیں،
ہم اس خالق کی بات مانتے ہیں۔ یہ پہلا اصولی جواب ہے کہ خالق کہتا ہے اس کو یوں ذبح کرو تو ہم ویسے ہی ذبح کرتے ہیں، کیونکہ خالق جانتا ہے، یعنی پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ اس میری پیدا کردہ شے کو اس طرح تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ سٹن کرنے کے نتیجے میں تکلیف نہیں ہو رہی، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا سٹن کرنے کے نتیجے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ان کو کس نے بتایا کہ اس کو سٹن کرنے کے نتیجے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اس لیے کہ وہ شور نہیں مچا رہا؟ کیا اس لیے کہ وہ تڑپ نہیں رہا، یا وہ پھڑ پھڑا نہیں رہا، اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا، یا اگر پرندہ تو پر نہیں مار رہا، اس لیے ان کو لگا ہے کہ اس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر ایسے ہی محسوس ہوا ہے ان کو کہ اس وجہ سے ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوئی، تو پھر وہ جو شخص ایک انسان جب کومے میں ہوتا ہے یا جب وہ پیرالائز ہوتا ہے ٹوٹلی، اور وہ سب کچھ دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن نہ تو اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ منہ سے کچھ بول سکتا ہے، نہ ایون اپنی آنکھوں سے اشارے کر سکتا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے آخری مراحل گزار رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ آخری مراحل مہینوں تک لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس کا نہ پھڑ پھڑانا، اس کا نہ تڑپنا، نہ اس کا شور مچانا یہی ثابت کرتا ہے کہ اس کو بالکل تکلیف نہیں ہے، وہ پرسکون ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو وہ اس قدر تکلیف میں ہوگا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج کل یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو اس کی موت میں مدد کرنی چاہیے، یعنی اس کو کوئی ایسا انجیکشن لگا دینا چاہیے تاکہ وہ مر جائے۔ کیوں؟ کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے، وہ بہت تکلیف میں ہے، مگر وہ تو اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہا، پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہے؟ دراصل بات یہی ہے کہ تکلیف کا اظہار پھڑپھڑانے سے یا تڑپنے سے یا چیخنے سے نہیں ہوتا، تکلیف تو اس کی روح محسوس کرتی ہے، اور سٹن کرنے سے کیا اس کی روح ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی روح تو پھر بھی محسوس کرے گی، بلکہ شاید زیادہ محسوس کرے۔ لیکن ذبح کرنے کا جو طریق اللہ میاں نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے نتیجے میں اگر وہ پھڑ پھڑاتا ہے یا وہ ٹانگیں مارتا ہے یا وہ چیختا شور مچاتا ہے، تو یہ اس کا ایک نیچرل ریئیکشن ہے اس کی باڈی آرگنز کا، جس کو اس کا نروس سسٹم حکم دے رہا ہے کہ تم اب نارملی ریئیکٹ نہیں کر رہے، خون تمہارے پاس نارملی پہنچ نہیں رہا، اس لیے وہ اس کی باڈی کے آرگنز کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ پھڑپھڑاتے ہیں، اور وہ چند سیکنڈوں کے اندر اندر وہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ خون اس کا بہہ کے باہر نکل جاتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے تمام قسم کی بیماریوں اور تمام قسم کے مضر اثرات سے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، وہ حکم یا وہ احکام برائے احکام نہیں ہوا کرتے، وہ اس لیے نہیں حکم دے رہا ہوتا کہ ہاں چونکہ میں کریٹر ہوں تو میں بس اب آرڈر کروں گا اور میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ بس اس کو مانے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیشہ حکم دیتا ہے۔ جو بھی رہنمائی کرتا ہے، جو بھی گائیڈنس ہمیں ملتی ہے اس کی طرف سے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام احکامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے یا رسولوں کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، ان پہ آپ غور کر کے دیکھ لیں، اللہ کا یا اس کے رسول کا اس میں ذاتی فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حکم اللہ میاں نے دیا ہے کہ اس کو اس طرح ذبح کرو، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب اپنی مرضی ہے، کسی نے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھائے، نہیں فائدہ اٹھانا تو نہ اٹھائے۔
اگر وہ اس چیز سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں 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 میں ایسے نہیں کروں گا، میں نہیں مانتا اس بات کو، تو نہ مانے۔ اب اصولی بات یہ یہاں پہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں ایک، جو باقی سارے سوالوں کے جواب میں آپ کے کام آئے گی۔ آپ ہر دفعہ اس بات کو یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تو جب ہمیں حکم دیتا ہے یا ہماری رہنمائی فرماتا ہے، بعض دفعہ ہمیں آپشنل وہ کہہ دیتا ہے کہ مرضی ہے تمہاری، بعض دفعہ حکم دیتا ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے تم نے۔ مومن تو اس کے حکم کے یا اس کے اشارے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن غیر مومن جو ہے یا جو اس کو نہیں مانتا وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اب کسی حکم سے، اللہ کے حکم سے اتفاق کرنا یا نہ اتفاق کرنا، ایگری ہونا یا ڈس ایگری کرنا، یہ ہر ایک بندے کی مرضی ہے اور اس کو آپشن ملا ہوا ہے۔ لیکن کیا وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے ڈس ایگری کرنے سے اللہ کے حکموں سے، یا نقصان اٹھائے گا؟ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جو لا آف گریوٹی ہے، کشش ثقل کا جو قانون ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو نہ مانو، نہ مان کے دیکھو، کہہ دو کہ نہیں میں مانتا، چلو نہ صحیح، نہ مانو۔ اب ایسے کرو کہ پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا دو، کیونکہ تم مانتے نہیں ہو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے نام ماننے سے قانون بدل جائے گا۔ تم 10ویں منزل کے اوپر سے جا کے چھلانگ لگا دو زمین پہ، تو کیا یہ تمہارے نام ماننے سے وہ قانون مٹ جائے گا؟ کیا وہ کام نہیں ہوگا؟ کیا تم وہاں سے جب چھلانگ لگاؤ گے تو نیچے آنے کی بجائے آسمان کی طرف چڑھ جاؤ گے؟ نیچے ہی آؤ گے، یا موت واقع ہو جائے گی یا ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، شدید زخمی ہو جاؤ گے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے کسی قانون کے ماننے یا نہ ماننے سے؟ جو قانون خدا نے مقرر کیا ہے اس کو اگر نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بس اتنی بات ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ذبح نہیں کرنا، ہم نے اس کو سٹن کر کے اس کا خون اندر ہی رہنے دیں، بے شک اس کو بس نارملی سلا دیں اور اس کے بعد اس کو کھا لیں، تو کھاتے رہیں، اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں، ان کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ماننا نہیں ہے تو نہ مانو، کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ اصولی طور پہ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو بھی اللہ کے احکام ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھانا تو اللہ میاں کو اس کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ اللہ میاں کہتا ٹھیک ہے، مرضی کرو، جو دل کرتا وہ کرو، ہاں کانسیکوینسز تو اس کے دیکھنے پڑیں گے، اس سے تو تمہیں مفر نہیں ہے، تم دوڑ نہیں سکتے اس سے۔ 10ویں مارننگ سے چھلانگ لگاؤ تو آسمان پہ نہیں جاؤ گے، ہاں مرنے کے بعد روح پرواز کر جائے گی، وہ اور بات ہے، لیکن باڈی تمہاری نیچے ہی آئے گی۔ کشش ثقل کو مانو یا نہ مانو۔ چلیں جی، اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں شاید بہت لمبی بات نہ کر سکوں، کیونکہ مجھے 20 سے 25 منٹ کے لیے کہا گیا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ دوسرے سوال کا بھی جواب آپ کو شارٹ کر کے دے دوں۔ سوال بڑا جینون بھی اس لحاظ سے ہے کہ ان لوگوں کو جن کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، جو خدا کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، خدا کے احکامات پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے یہ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ ایسا سوال ہمیں کرنا چاہیے۔ اور وہ بڑے پھر جب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ٹون آپ سب کو پتہ ہے، جب آپ سے وہ اس قسم کے لوگ بات کرتے ہیں بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو یہ تو ایکویلٹی نہیں ہے کہ ایک عورت کو کیوں نہیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی؟ اب وہ جو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کے بارے میں کافی مختلف موقع پہ میں درس بھی دے چکا ہوں یہاں پہ، اس لیے آپ لوگوں کے پاس بلکہ میرے درس کی کیا حیثیت ہے، حضرت امیر المومنین نے بہت دفعہ اس کے بارے میں بیان کیا ہے، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بہت کچھ اس کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، الاسلام پہ جائیں تو وہاں پہ بھی موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ جو اعتراض ہے کہ عورت کو 4 شادیاں کرنے کی پھر کیوں اجازت نہیں دی گئی، ایکویلٹی نہیں رکھی گئی،
اس کے بارے میں مختصراً بالکل شارٹ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ میاں نے مرد کو تو 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی کا حکم دیا ہے، واضح طور پہ بیان کر دی بالکل کلیئرلی کہ تم ایک پر ہی اکتفا کرو گے۔ ہاں اجازت ہے ایکسیپشنلی اگر تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، ضرورت اس نے خود نہیں محسوس کرنی بلکہ ضرورت بھی ڈیفائن کر دی گئی مختلف مواقع پہ کہ اگر یہ ضرورتیں ہوں تو تمہارے پاس کوئی آپشن ہو ایٹ لیسٹ کہ تم دوسری شادی کر سکو۔ پھر انورس کیس اگر وہ بھی نہیں تو پھر تیسری بھی کر سکتے ہو، اگر پھر بھی ضرورت نہیں پوری ہو رہی یا وہ مسئلہ یا وہ پرابلم حل نہیں ہوئی تو پھر تیسری بھی کر سکتے ہو اور چوتھی بھی کر سکتے ہو۔ لیکن چوتھی کے بعد اللہ میاں نے کہہ دیا کہ بس اب ختم، تمہاری اگر پرابلم اس سے بھی حل نہیں ہو رہی تو بس ٹھیک ہے، اب تمہاری ویسے بھی اس وقت تک زندگی جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر اب صبر کرنا چاہیے اور مذاق نہیں بنا لینا چاہیے۔ اعتراض یہاں یہ ہے کہ مرد کو تو چلو ان کیفیات یا اس کی صورت میں ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ 4 شادیاں تک کر سکتے ہیں، عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ میرے خیال میں اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ عورت کو تو بالکل کھلی چھٹی ہے، وہ جتنی مرضی شادیاں کر لے۔ ہاں صرف اس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس بندے سے راضی بھی نہیں ہے یا اپنی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی یا وہ جو بھی مجبوریاں، لمبی ہے تفصیل، وہ اگر نہیں پوری ہو رہی تو وہ خلا لے لے اور دوسری کر لے، پھر اگر نہیں پوری ہوتی تو خلا لے لے تیسری کر لے، پھر خلا لے لے چوتھی کر لے، پھر خلا لے لے 5ویں کر لے، جب بھی مرضی وہ جتنی مرضی شادیاں کر لے۔ اگر وہ سمجھتی ہے واقعی خدا کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کہ وہ اس چیز کی مستحق ہے اور اس کو ضرورت ہے شادی کرنے کی، تو وہ خلا لینے کے بعد شادی کر سکتی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بیک وقت دونوں کو اجازت دے دی جاتی، یعنی مرد کو بھی 4 شادیوں کی اجازت دے دی جاتی، عورت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت دے دی جاتی، تو کیا ہوتا؟ دنیا میں کاؤس آ جاتا، ایک بہت خطرناک قسم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا اور بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ ثابت تو یہ ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں مردوں کی تعداد کم ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ پیدا تو برابر اوسطاً برابر پیدا کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے جو کمی آتی ہے دنیا میں تعداد کی تو وہ مردوں کی آتی ہے۔ ہمارے پاس 2 آلریڈی اس کی مثالیں موجود ہیں، 2 بڑی عظیم جنگیں موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہزاروں سالوں سے جو انسانیت کی تاریخ جتنی بھی محفوظ ہے اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی آفتیں یا مصیبتیں پڑتی ہیں تو اس میں مردوں کی تعداد بڑی 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 تعداد میں مرد مرتے ہیں، خاص طور پہ جنگوں کا تو عام طور پہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے۔ پہلی ورلڈ وار اور دوسری ورلڈ وار میں عالمی جو جنگیں ہیں ان میں مردوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ مر گئی اور عورتیں بہت بڑی تعداد میں زندہ رہ گئیں، کیونکہ عورتیں ظاہر ہے جنگ میں بیٹل فیلڈ میں لڑنے کے لیے نہیں جاتی ہیں۔ اگر کئی جنگوں میں شامل ہوئی ہیں عورتیں، لیکن ان کی فیلڈ کوئی اور تھی کہ وہ نرسنگ کرتی تھیں یا وہ کھانے پکاتی تھیں، مرم پٹی کرتی تھیں اور پانی پلاتی تھیں، مگر ان میں مرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، زیادہ تعداد مرنے والوں کی وہ مردوں کی ہے۔ تو ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ مرد کم ہوتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ایک میں سیناریو آپ کے سامنے بڑی جلدی سے شارٹلی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ مرد 4 شادیاں کر رہے ہیں، ان 4 بیویوں کے پاس اپنے بھی حق ہیں کہ وہ 4 شادیاں کر لیں ایٹ اے ٹائم، یعنی ایک بیوی اپنے 4 خاوند رکھے۔ تو اس خاوند کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بیاہی ہوئی ہے، ان 4 میں سے ایک، وہ 3 اور خاوند بھی کر رہی ہے، ایک خاوند یہ اور 3 اور اس نے کر لی ہیں، اور اس کے ساتھ 3 سوکنے بھی ہیں، ان تینوں نے بھی اپنے 3 خاوند کیے ہوئے ہیں، اور اس مرد نے 4 بیویاں کی ہوئی ہیں، یعنی ان کا جو ایک خاوند ہے پہلا۔
پھر ان عورتوں نے جن تین تین مردوں سے اور شادیاں کی ہوئی ہیں، ان تین تین مردوں نے بھی تو پھر اور تین تین سے شادیاں کی اجازت ہے ان کو، ان کے علاوہ۔ اور ان کی جو تین تین بیویاں ہیں ان کو بھی چار چار تین تین مردوں سے اور کی اجازت ہے، یعنی یہ چوتھا ہوگا اور تین ان کے علاوہ ہوں گے۔ پھر ان کے جو مرد ہوں گے آگے، ان کی بھی اسی طرح ان کو بھی اجازت ہے ان مردوں کو چار چار بیویاں کرنے کی، اور ان کے چار چار بیویوں کو بھی تین تین کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ ذرا کیلکولیٹر پکڑ کے دیکھیں، ذرا حساب کتاب تو ذرا لگائیں، یہ کیا سیناریو بن رہا ہے، کیا تماشا بن رہا ہے۔ شاید چند گھنٹوں کے اندر اندر پورا ملک ایک شادی شدہ خاندان بن جائے، ہر ایک کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہوگی، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خامند ہے، اس کی تین بیویاں چار بیویاں ہیں، ان چار بیویوں کے اپنے چار چار خامند ہیں یا تین تین خامند ہیں، مطلب اس کے علاوہ، اور پھر اسی طرح آگے بیویاں اور آگے خامند اور آگے بیویاں اور آگے خامند، اور وہ شادیاں کرتے چلے جائیں۔ خلا کون کس سے لے سکے گا، طلاق کون کس کو دے سکے گا، کس کے پاس اس کا رائٹ ہوگا، بچے کس کی حضانت میں ہوں گے، بچے کو پراپرٹی کس باپ کی ملے گی۔ ماں، ایسی عجیب مصیبت ہے کہ ایسا بگاڑ دنیا میں پیدا ہو جائے گا اس تماشے کے نتیجے میں کہ آپ اس الجھاؤ میں سے نکل ہی نہیں سکتے، آپ ایسے الجھتے ہیں۔ یعنی میں تو آپ کو بڑی جلدی جلدی سے بات بتائی اس لیے کہ ویڈیو بڑی شارٹ میں نے بنانی ہے، جب مطلب تاکہ بہت لمبی نہ بات ہو جائے، لیکن آپ اس کے بعد بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیں اور اس کو پھیلاتے چلے جائیں، اس کو ضربیں تقسیمیں دیتے چلے جائیں آگے سے آگے، کیا تماشا بن جائے گا۔ اور کتنے مسائل ہیں جو اٹھیں گے جب یہ سارا ملک ایک شادی شدہ خاندان بن جائے گا، کیا کیا مصیبتیں ہیں جو اس کے بعد اٹھیں گی۔ تو بگاڑ پیدا کرنے والے احکامات تو اللہ میاں کبھی بھی نہیں دیتا، نہ ایسی اجازتیں کبھی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اس چیز کا حکم دیتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں اصلاح پیدا ہو، جس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ پہنچے۔ تو شادی تو افزائش نسل کے لیے کی جاتی ہے۔ نکاح کا جو پہلا مقصد بیان کیا گیا ہے، شادی کا جو پہلا مقصد بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو افزائش نسل ہے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو کیا اس کے نتیجے میں افزائش نسل بڑھ سکتی ہے کہ ایک خاتون چار خاوند ایٹ اے ٹائم کر لے تو کتنے بچے پیدا کر لے گی وہ ایک ٹائم میں؟ وہ تو ایک ہے، خاوند چاہے جتنے مرضی ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن اگر ایک خاوند چار بیویاں کرتا ہے تو افزائش نسل بڑھے گی کہ نہیں؟ تو یہ، خیر میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، بڑی عجیب و غریب تماشا بن جائے گا جو انسانی عقل کو بھی ایک دفعہ برداشت نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا سوچوں اور کدھر جاؤں۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو کریٹر ہے، اس کو تو اپنی اس کریشن کی، اپنی اس کائنات کا ذرے ذرے کا علم ہے، اور ایک ایک جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کی مطلب ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اس لیے وہ جو بات کہتا ہے، وہ جو اجازت دیتا ہے یا حکم دیتا ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے اور انسانی سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ میں پھر اپنی وہی بات دوبارہ یہاں پہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو صرف یاد کراتا ہوں کہ اللہ کے احکام کو مانیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے، کہتے ہو کہ نہیں اتفاق کرتی، میں نہیں مانتی، تو نہ مانو، نہ ماننے کا نتیجہ دیکھ لو گی، بلکہ دیکھ لو گی کیا، ان کو پوچھ لیں، انہیں کہہ دیں کہ آپ دیکھ لیں، نظر دوڑا کے دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے، اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر جانتے ہیں، اور اس کو خاص طور پہ جو اعتراض کر رہی ہے اسلام کے اوپر، اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ مردوں کو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی نہ کرنے کی اجازت کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، کس قدر چیٹنگ ہے، کس قدر بدفعلیاں ہیں، کس قدر غلاظتیں ہیں، کس قدر گند ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کتنے گھر ٹوٹتے ہیں۔ یہ سب ان کے علم میں ہے۔
تو بہرحال یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے یہ 2 سوالوں کے جواب دے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے قانون کو ماننے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، ہماری عافیت اسی میں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔